سورہ کہف کے حوالے سے۔ سورہ کہف قرآن مجید کا وہ عظیم الشان سورہ کہ جب نازل ہوا تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے زمین پر بھیجے گئے۔ سورہ کہف کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی انسان شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کر تو پروردگار عالم اسے شہیدوں میں شمار کرتا ہے روز قیامت، اور شہیدوں کے موقف پر اسے قیام ملے گا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے ظہور کو درک کرے گا۔ خلاصہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اس کی ابتدائی 10 آیات سورہ کہف کی اگر یاد کر لی جائیں اور دجال کا ظہور بھی ہو جائے، دجال کا خروج بھی ہو جائے، تب بھی دجال کا خروج 10 آیات سورہ کہف یاد کرنے والے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اگر اس کو یاد کر لیا جائے اور سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی جائے تو ایک تو آپ کے علم میں یہ بات محفوظ شدہ انشاءاللہ ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی وقت پر بیدار ہونا نماز شب کے لیے یا صبح کی نماز کے، اور عام طور پر آنکھ نہیں کھل پاتی اور آپ پریشان رہتے، تو سورہ کہف کی آخری آیت تلاوت کر لیجیے سونے سے پہلے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اس آیت کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے آپ کی بیداری صبح کے لیے مؤثر ترین عمل ہے۔ آپ جس وقت میں بیدار ہونا چاہتے ہیں آیت کی تلاوت کیجئے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگیے، انشاءاللہ نماز شب کا وقت اٹھنا ہو آپ کو یا نماز فجر کے وقت میں اٹھنا ہو، بیداری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے ثواب کو اور مشاہدہ کریں تو یہ اگر آیت تلاوت آپ نے سونے سے پہلے کی تو اگر آپ مکے کے باہر رہتے ہیں تو آپ کا بستر سے ایک نور بلند ہوگا سمت خانہ کعبہ، اور فرشتے اس نور کو دیکھ کر آپ کے حق میں خدا سے مغفرت طلب کریں گے اور آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اور اگر کوئی مکے میں رہتا ہو اور یہ آیت تلاوت کرے تو پھر فرشتے اس کے نور کو بیت المعمور کی طرف بلند ہوتا ہو محسوس کریں گے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت ہر شب جمعہ مؤثر ترین اعمال میں شامل، امام علیہ السلام کی محبت میں، دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے، اور جنت میں شہیدوں کا مقام پانے کے لیے، اور قیامت میں اس کے نور سے استفادہ کرنے کے لیے۔